تکلیف ہوتی تو حضور کے قدموں پہ آ کے روتا تھا، ہرنی کو تکلیف ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آ کے روئی، حدیث الغزالہ میں ہے۔ اونٹ کو تکلیف ہوئی، حدیث الابل، تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے روئے۔ بھیڑیا اس کو پرابلم ہوا، حضور کی بارگاہ میں آ کے رویا۔ باہر نکلتے کوئی مینڈا تھا، حضور کو نکلتے دیکھتے تو ناچتے وجد کرتے، جانور وجد کرتے حضور کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے بھی نبی ہیں، جنوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں۔ باہر نکلتے تو درخت اور پہاڑ حضور پر سلام پڑھتے۔ انسان امتی آج پڑھیں یا نہ پڑھیں، حجر و شجر سلام پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے، ترمذی سیاستہ کی حدیث سے صحیح ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا، میں حضور کے ساتھ نکلا، خدا کی قسم جس درخت اور جس پتھر اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ حضور کو سلام کرتا تھا۔ کیوں سلام کرتا تھا؟ حضور سب کے نبی ہیں، اپنے نبی کو سلام کرتا۔ جس درخت کو اس طرح اشارہ فرما دیتے وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ کے گر کے چومتا، سلام کرتا تھا۔ رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تو درخت ارد گرد حضور کا پہرا بن جاتے، جنات آتے کلمہ پڑھتے، فرشتے آج بھی 70,000 صبح 70,000 شام قبر مصطفیٰ کا طواف کرتے اور سلام پڑھتے ہیں۔ تو حضور کل کائنات کے نبی ہیں، اس لیے ہر ایک کے لیے ہدایات دی ہیں۔ تو جو کل کائنات کے لیے ہے تو وہ 14 صدیاں پہلے کے لیے تو صرف نہیں تھے، وہ آج کے لیے بھی ہیں، آج کے سائنسی دور کے لیے بھی ہیں، جو سپیس اور ٹائم کا دور ہے۔ اور کروڑ سال بعد میں بھی اگر زمانہ رہے گا تو اس زمانے کے بھی نبی ہوں گے۔ تو جو علوم، جو فنون، جو سائنسز، جو سوشیالوجی، جو ایمبریالوجی، جو ٹیکنالوجی، جو ہیومینٹی، جو ہیرائز، جو کچھ کروڑ سال بعد آئے گا، اس زمانے میں آنے والے بھی جب قرآن اور حدیث مصطفیٰ پڑھیں گے تو ان کا علم بھی اس میں سے ملے گا۔ ہم ختم ہو جائیں گے، زمانے ختم ہوتے جائیں گے، مگر علم مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہوگا، محیط ہے۔ تو یہ جو سیکولرزم ہے اس نے بربادی کر دی ہے۔ وہ سمجھ لیا کہ یہ اسلام صرف نکاح طلاق پڑھاتا ہے، نماز جنازے پڑھاتا ہے، نکاح کیسے پڑھانا ہے۔ تو یہ ایک سازش ہوئی اسلام کے خلاف۔ ایک طرف مدرسہ بنا دیا تاکہ انہیں جدید علوم سے لا تعلق کر دیں، ایک طرف سکول، کالج، یونیورسٹی اس کو شریعت سے خالی کر دیا تاکہ انہیں دین کی خبر نہ ہو۔ حال دونوں طرف ایک ہے۔ تو پہلا زمانہ تھا کہ جب سب دھارے ایک انسٹیٹیوشن میں ہوتے تھے، اس میں سے پھر غزالی نکلتے تھے، اس میں سے ابن الحیثم نکلتے تھے۔ یہ کیمسٹری کا بانی کون ہے؟ ویسٹرن ماڈرن کیمسٹری کا بولیے کون بانی؟ جابر بن حیان، ماڈرن کیمسٹری کا بانی۔ زمانہ یونان کے بعد یورپ میں ماڈرن کیمسٹری کا بانی جابر بن حیان ہے۔ یہ کرسچن تو نہیں ہے، یہ مسلمان ہے سائنٹسٹ۔ اور بتا دوں کہ شاگرد کن کا ہے؟ جابر بن حیان جو کیمسٹری کا بانی ہے، یہ شاگرد ہے سیدنا امام جعفر الصادق کا۔ تو امام جعفر الصادق کیمسٹری کے بانی ہوئے۔ اسی طرح فزکس ہے، اس طرح تمام علوم ہیں، اس طرح فلسفی ہے۔ کل 2 صدیاں پہلے انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ابن سینا کی جو القانون ہے کتاب ہے، میڈیسن سائنس پر پڑھائی جاتی تھی۔ سارا یورپ استفادہ کرتا رہا ہے پوری تاریخ میں۔ میڈیول یورپ کے اوپر سینکڑوں کتابیں ہیں، پڑھیے آپ کو پتا چل جائے گا۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، اوپن سیکرٹس ہیں۔ تو میں اس لیے بات یہاں سے چلی تھی کہ کئی اینگلز ہیں قرآن کی طرف متوجہ ہونے کے۔ جس اینگل سے متوجہ ہوں اسی زاویہ نگاہ سے ہدایت ملتی ہے قرآن اور حدیث کی۔ مگر اب میں یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی قرآن سے فزکس کی تعلیم یا بنیادی اصول یا تخلیق کائنات کے اصول یا کیمیائی اصول یا طبیعیات کے اصول یا حیاتیات کے اصول یا معاشیات اور سیاسیات کے اصول قرآن سے اور حدیث نبوی سے اخذ کرنا چاہے، اور حیاتیات اور سیاسیات اور معاشیات اور ان جدید علوم کی الف بے سے بھی واقف نہ ہو،
تو قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے تو کیا قرآن سے اخذ کر سکے گا؟ قرآن سے جس علم کو بھی اخذ کرنا چاہتے ہیں اس علم کے اندر پہلے آپ کو مہارت ہوگی، ویژن آپ کا ہوگا، اس کے بیسکس سائنسز آپ کو معلوم ہوں گے، آپ کو ان کی بنیادی سمجھ ہوگی، تو اس ویو پوائنٹ سے، اس زاویہ نگاہ سے جب قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو آپ اپنا مطلوبہ سارا مواد لے لیں گے۔ کیمیا گھر یا جوہری جب دریاؤں سمندروں کی تہہ میں جاتا ہے تو اسی کو ملتے ہیں۔ اگر میں کود جاؤں گا نیچے سمندر تو مجھے تو پہچان ہی نہیں ہے پتھروں کی، کیونکہ میں پتھروں کے چکر میں نہیں پڑتا اور پتھروں کی قسمت میں بلیو ہی نہیں کرتا اس گورکھ دھندے میں، نہیں کرتا اس گورکھ دھندے میں۔ جوہری جائے گا تو وہ نکال لے گا، اس کو پہچان ہے کہ یہ کون سا پتھر ہے، یہ کون سا، یہ کون سا، یہ کون سا۔ جس کو سمجھ نہیں ہے وہ تو ایسے سارے پتھر ہی اٹھا کے لائے گا، اس کو سیپ اور گھوموں کی سمجھ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی قرآن سے احکام شریعت نکالنا چاہے تو وہی نکالے گا نا جس کو احکام شریعت کا بنیادی علم ہوگا، وہ ویژن ہوگا، اور پھر قرآن اور حدیث کو پڑھے گا تو اس کو وہ احکام ملیں گے۔ بس وہ جس کو قرآن اور حدیث سے احکام شریعت کے نکالنے کا علم آتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں، اور اس علم کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فقیہ جب دیکھتا ہے تو اپنے علم کے ساتھ اس کو احکام قرآن و سنت کے احکام شریعت ملتے ہیں۔ اب آ جائیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ یہ جو میں نے آپ کو اسپیشلائزیشنز کی بات کی نا اب تک، جی اب بتاؤں یہ کانسیپٹ آف اسپیشلائزیشنز، وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ کانسیپٹ آف اسپیشلائزیشن، اسپیشلائزڈ فیلڈز، ہر ایک کوئی الگ الگ اسپیشلائزڈ فیلڈ کا ماہر ہونا، تاکہ وہ قرآن اور حدیث کو دیکھے تو وہ اس سے اخذ کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ بات اخذ، یہ جتنی گفتگو میں نے کی اب اس پر میں سند لا رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو امام بہقی، ابن ابی شیبہ، امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من اراد ان یسأل عن القرآن، جو شخص قرآن یعنی مراد اس سے قرآن کی قرات پڑھنا، اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے، فَلْيَأْتِ اُبَيْ بْنِ أَبِي كَعْبٍ، تو وہ ابی بن کعب کے پاس جائے، وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، جو علم وراثت کے بارے میں کوئی معلومات یا علم یا سوال کرنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ اب علم وراثت پوچھنے والوں کو ابی بن کعب کی طرف نہیں بھیجا۔ آپ سوچئے، یہ اسپیشلائزیشن ہے۔ جس نے قرات اور تجوید سیکھنی ہے ابی بن کعب کے پاس جائے، جس نے علم وراثت، علم الفرائض سیکھنا ہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفقہ، اب اس سے، اور جو فقہ سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ فقہ خلفائے راشدین کے دور میں اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا ادھر امام جعفر الصادق یہ فقہ کے بانی نہیں ہیں۔ میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، فقہ کے بانی خود تاجدار کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام خود ہیں، اور خلفائے راشدین خود ہیں، اور صحابہ کرام۔ تو یہ کیا ہیں؟ انہوں نے تو ان کے اصول اور فروع وضع کر کے سکولز آف لا بنائے ہیں، یہ مذاہب فقہ کے بانی ہیں۔ جو اصول اور فروع اور سسٹم امام اعظم ابو حنیفہ نے وضع فرمایا وہ الفقہ الحنفی کہلائی۔ تو یہ بانیان فقہ نہیں ہیں، یہ مذاہب فقہ کے بانی ہیں۔ تو حضور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر کسی نے فقہ کا سوال کرنا ہو تو معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ اب
یہ جو قول دے کر اب اس کی میں ریزننگ براہ راست قرآن سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن مجید سے احکام شرعی اگر علم الفقہ نہ ہو اور آدمی اس سے بے نیاز ہو جائے، فقہ کا، اصول فقہ کا، ائمہ فقہ کا، فقہا کا، فقہ کی کتب کا، فقہ کے علم کا، اس کے اصول و فروع کا، اس سے اس کی پوری سائنس کا انکار کر دیا جائے، اس کو معاذ اللہ تھرڈ لیول کی کوئی سورس سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا جائے، تو کوئی ڈائریکٹ قرآن سے ہی سارے احکام سمجھنا چاہے تو قرآن سے احکام شریعت کا فہم ہی، صحیح فہم ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے بیسک۔ اب اس پر میں قرآن مجید سے دلائل لا رہا ہوں۔ مثلا قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر حکم ملتا ہے کسی فعل کے کرنے کے لیے۔ کیا حکم ملتا ہے؟ ایک ڈیمانڈ ملتی